اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، میں راجہ ضمیر امن گورنمنٹ بائیو پرائمری اسکول دوگن سے آپ سے مخاطب ہوں بچوں۔ آج بچوں ہماری جماعت القلب کی تیسری جماعت ہے، مضمون ہمارا اردو ہے اور موضوع ہے ہمارا ہمسایہ۔ ہمسایہ کا جو آدھا سبق دوہرا سبق ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ آج تاریخ ہے بچوں 13/6/2020۔ تو میں بلند خوانی کروں گا تو آپ خاموشی سے سنیں اور یاد رکھنا۔ گوتم جب علی کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی نے پوچھا یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ گوتم نے کہا جی ہاں، یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اسی کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم علی کو گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو خوش ہوا۔ اسلم نے اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، انجیکشن لگایا اور دوائی کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے اپنا چیک اپ ضرور کرائیے۔ ہاں، یہ دوائی 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہ سب نہ کرتا؟ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کس سے بلاتا؟ رشتہ دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں اور کون ہو سکتا ہے؟ گوتم شاباش بیٹے شاباش، ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئیں تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی دینا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ بچوں میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ گوتم جب علی کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی نے پوچھا یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ بچوں جب وہ گوتم اس اکرم کا ہمسایہ یعنی اکرم ہمسایہ جو اکرم کے پڑوس میں رہتا تھا، وہ جب ڈاکٹر علی کو وہاں لے کر گیا تو ڈاکٹر علی نے کہا کہ یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے۔ گوتم نے کیا کہا؟ گوتم نے کہا جی ہاں، یہ میرے ہمسائے اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اسی کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم نے کہا جی ہاں، یہ میرا گھر تو نہیں ہے، لیکن میرے ہمسائے میرے پڑوسی کا گھر ہے، وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم علی کو گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو خوش ہوا۔ اسلم نے اسے سلام کیا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا۔ گوتم نے کیا کیا؟ گوتم ڈاکٹر کو اکرم کے گھر کے اندر لے گیا، یعنی اسلم کے گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی کو دیکھا تو کیا ہوا بچوں؟ خوش ہوا۔ اسلم نے اسے سلام کیا۔ اسلم نے کیا کیا؟ اس کو ڈاکٹر کو سلام کیا اور ڈاکٹر نے اسلم کی امی کا چیک اپ کیا، یعنی معائنہ کیا، انجیکشن لگایا اور دوائی کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کیا کیا؟ اس کی امی کو انجیکشن لگایا اور دوائی کھلائی اور اس طرح اس کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی، اچھی ہونے لگی، یعنی ٹھیک ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے اپنا چیک اپ ضرور کرائیے،
ڈاکٹر نے کیا کہا؟ بابی آپ گھبرانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کل یہاں آ کے ہسپتال آ کے اپنا چیک اپ ضرور کروانا۔ ہاں یہ دوائی 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجئے، اور یہ جو دوائی ہے یہ آپ نے ابھی کھلائی میں نے آپ کو، اب 4 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانا۔ میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ کل سویرے آ کے آپ کا دوبارہ چیک اپ کروں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اسلم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی، اب اس کی امی کو آرام آیا اور وہ سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے رات کو نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہو تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کیا کہا کہ بھائی اگر آپ اپنے ہمسائے کے لیے میرے گھر آ سکتے ہو تو میں بھی اپنی نیند چھوڑ کر اپنے ہمسائے کا دکھ درد بتا سکتا ہوں۔ گوتم نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہ سب نہ کرتا؟ گوتم نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ تو میرا فرض ہے، اگر میں بھی کہیں باہر گیا ہوتا تو میری بیوی بیمار ہو جاتی، اکرم یہ سب کچھ کرتا۔ ویسے یہ اسلم کا کارنامہ ہے، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ کا نام ہے اکرم کا کارنامہ ہے۔ بڑا عقل مند لڑکا ہے اسلم، کیا ہے؟ بڑا عقل مند لڑکا ہے، دانا لڑکا ہے۔ یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا، اور یہ مجھے نہ بولتا تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ اسلم کہا واہ انکل آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ اسلم نے کیا کہا؟ ارے انکل، واہ انکل، اگر آپ کو میں نہیں بلاتا اور کس کو بلاتا؟ آپ تو میرے رشتے دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو گوتم نے کہا شاباش بیٹے شاباش۔ گوتم نے کہا ہاں شاباش بیٹے شاباش، ہمسائے اگر ایک دوسرے کام میں اور پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ گوتم نے کہا ہاں بیٹے اگر ہمسائے ایک دوسرے کام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کام دکھ درد میں ساتھ نہیں دیں گے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، آپ کیا کرنے دو؟ آپ اپنی امی کو آرام کرنے دو۔ 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی دینا مت بھولنا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس کو دوائی دوبارہ دینا بھولنا نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں، میں ڈاکٹر کہاں چھوڑوں گا؟ اسے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اسلم کے ساتھ دروازے تک گیا، اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا۔ اسلم نے کیا کیا؟ ڈاکٹر علی اور گوتم کے ساتھ اپنے دروازے تک باہر تک گیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ اب بچوں الفاظ میں نے ہیں، یہ آپ کاپی پر لکھ لینا اور یاد رکھنا۔ پڑوس کا بچوں آس پاس یعنی ہمسائیگی، چیک اپ ہوا، جانچ کرنا، معائنہ کرنا، عقل مند ہوا دانا، کارنامہ ہوا قابل تعریف کام، یعنی کوئی اچھا کام کرنا اس کارنامہ بولتے ہیں، ہمسایہ ہوا پڑوسی۔ اب بچوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔